ألا لله الدين الخالص۔ ابن یزید الریاحی جو آخری وقت میں امام حسین کو آیا، وہ کمانڈر تھا، یزید کی فوج کی طرف سے آیا تھا، اور اسی نے امام حسین کو پہلا کمانڈر تھا جس کو جا کر جس نے آپ کو روک لیا ہے۔ اس کو ہی سارے آرڈر آئے ہیں کہ جہاں امام حسین تمہیں راستے میں ملے، کیونکہ وہ راستہ ایسا تو نہیں تھا نا، راستہ تو ایک ہی ہوتا، معروف راستے ہی ہوتے تھے جیسے آپ کے ہیں، بس لک والی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، باقی تو ساری سڑکیں تھیں نا۔ انہوں نے کہا جہاں ملے تم کو امام حسین، اس کو روک لو۔ اسے روک لیا اور اس نے امام حسین کے پیچھے نمازیں پڑھی 6-7 دن۔ صاحب قرآن، صاحب ایمان، اللہ پر یقین، رسول پہ یقین، قرآن قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے، نمازیں امام حسین کے پیچھے پڑھتا ہے، بدتمیزی نہیں کی ہے۔ سب کچھ تھا، حکومت کا عہدہ تھا، کمانڈر تھا، اس کے بعد تو اس کا عہدہ بڑھ بھی جانا تھا، مزہ آ جانا تھا زندگی کا، ترقی بڑی ملنی تھی، بیچز لگنے تھے۔ اور مائی گاڈ، تمغہ جرأت و بصالت و شجاعت، یہ سب تمغے لگتے ہیں اس کو۔ اور گورنری جس طرح کہ عمر ابن سعد کو رے کی، ایران کی پوری گورنری ملنی تھی۔ ابن زیاد نے کہا تھا گورنری لینی ہے تو امام حسین کا سر کاٹ دو، گورنری نہیں ملے گی، ورنہ عمر ابن سعد بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے، اشرا صحابی کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص کا۔ اس تابعی نے جس کا باپ صحابی تھا، اس نے صحابی رسول اہل بیت حضرت امام حسین کا قتل سامنے کھڑے ہو کے کروایا۔ یزید کا تو آپ کہتے ہیں نا وہ کیسے کر سکتا تھا، اس کو خبر نہیں تھی، وہ حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، صحابی، یہ صحابی کا بیٹا ہی آیا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ تو اشرف بشرہ میں سے بھی نہیں ہیں، یہ عمر ابن سعد قتل کروایا، کا قتل کرو، اور ادھر منہ کر کے رونے لگ گیا کہ اپنے سامنے میں نے کر۔ عمر ہنسدا جائے گا کربلاؤں، سارا ہاشمی چمن ویران کر کے، بیٹی علی بھی روندیاں پرت جا سک، اپنی وسری چوک ویران کر کے، وہ رسول کا خاندان سارا گلستان اجاڑ کر ایک وہ واپس گیا ہے، ایک زینب واپس گئی ہے، دونوں واپس گئے، ایک عورت گئی کربلا سے، ایک مرد گیا واپس کربلا سے۔ زینب علی کی بیٹی ہے اور رسول کی نواسی ہے، وہ بھی واپس جا رہی ہے۔ اور عمر ابن سعد وہ بھی رسول کے صحابی کا بیٹا ہے، اور سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، وہ بھی واپس جا رہا ہے، وہ شر کی طرف، وہ خیر کی طرف۔ اس نے درود شریف پڑھتے بھی نہیں سوچا کہ میں جس آگ پہ ابھی اس آگ کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں، پھر میں درود شریف کس طرح پڑھا کروں گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عمر ہنسدا جائے گا کربلاؤں، سارا ہاشمی چمن ویران کر کے، بیٹی علی بھی روندیاں پرت جاسی، اپنی وسری چوک ویران کر کے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹیں تھیں، زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، دونوں لوٹے ہیں۔ اور ابن یزید الریاحی جو کمانڈر ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، دنیا کا بھی اور دین کا بھی، نالج دین کا، قرآن پڑھا ہوا، اور اس کو امام حسین کی امامت میں نمازیں نصیب ہو رہی ہیں، لیکن وہ باطل کی جانب ہے۔ کہتا ہے مجھے حکم ہے، میں آپ کی بے ادبی نہیں کروں گا جناب امام۔ بے ادب نہیں تھا نا اصل میں۔ اب ذرا سوچئے، یہ سارے اہل حدیث، یزیدی، حرام خور، نواسب، یہ بے ادب ہیں، بے ایمان نہیں ہے۔ سنو مجھ سے، ان کا مسئلہ کیا ہے، نواسب کا مسئلہ مجھ سے سمجھو۔ یہ میں ڈاکٹر ہوں ان کا، میں ان کے قلوب کو دیکھتا ہوں، میں طبیب ہوں، میں نے آپریشن کر کے ان کے دلوں کو دیکھا، بلاکیج کہاں پر آیا ہوا ہے، میں نے ان کے الٹرا ساؤنڈ کیے ہوئے ہیں، میں نے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، اس صحرا کا سفر میں نے کیا ہے، میں نے عبور کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس صحرا کے اندر کون سے کانٹے ہیں اور کون سے درندے ہیں، اور کون سی جگہ کنویں ہیں اور کون سی جگہ صحرائی دلدلیں ہیں، میں جانتا ہوں۔ خدا نے مجھے اس علم سے نوازا ہے، جیسے ان کو کالا قلعے سے نکالنے سے عین غین قرآن مجید کو بڑا اچھا سوار سوار کر پڑھتے ہیں، ان کو اس علم سے نوازا، مجھے اس علم کے اندر اتارا۔
مجھے اس علم کے دریا کے اندر اللہ نے اتارا، اس سمندر میں گوہر موتی لکھائے نیچے، دیکھو ان کو تو ان جانوروں کو تو جانور نظر آئیں گے، تم موتیوں کی طرف دیکھو کاشف یہاں موتی بھی ہیں اسی سمندر میں۔ ان کا بھی مسئلہ ایمانی نہیں ہے، یہ نماز بھی پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، سب کچھ، لیکن یہ یزید کی فوج میں ہے۔ یہ جب وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں ام القریٰ اور مدینہ یونیورسٹی سے، اب کھیپ آئی ہے وہاں سے پڑھ کے ان کی بدنصیبی اس دن شروع ہوئی وہابیوں اور اہل حدیثوں کی، جس دن انہوں نے وہاں اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، جہاں ملوکیت ہے، روپیے آتے ہیں۔ وہاں کے ہوٹل اگر آپ جا کر دیکھیں، آپ ایمان بیچ رہے ہیں، سعودی عرب کے ایسے پیارے پیارے ہوٹل ہیں، وہاں کے کھانے البیک اور مندیاں، وہ کھا کے ان کے پیٹوں پر اثر انداز، گاہوے خوشبودار پرفیوم، وہ جو باہر کی ایک دنیا، جو حرم نہ دیکھو، حرم کے گرد جو دنیا اور شیطانی ناچا جاتا ہے جو اس مارکیٹوں کے اندر، ان کو دیکھو۔ لوگ وہاں کے اسیر ہیں، بیت اللہ کے اسیر نہیں ہیں۔ آپ جو ہر سال جاتے ہیں، آپ تو انجوائے کرنا جاتے ہیں، پکنک منانے جاتے ہیں۔ خود کی طرح کے یہ لوگ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے، سب کچھ کیا، لیکن ایک چیز نہیں تھی اس حر کے پاس۔ حسین ابن علی کی گفتگو اور ان کے خطبوں اور ان کے قرآن اور ان کی عبادات میں وہ شامل ہوتا تھا، جو رات کو ڈسکشن ہوتی تھی، روزانہ پارٹی ان کی بھی آتی تھی، ادھر سے بھی جاتی تھی، بیٹھتے تھے رات کو ڈسکشن، وہ حکومتی طرح، جس طرح کہ اس طرح طالبان کو بٹھایا ایک طرف ہوتا ہے اور ایک طرف ڈسکشن ہوتی۔ کربلا میں کئی دن ڈسکشن چلی، اس طرح نہیں ہوئی یہ جھوٹ ہے کوئی آدمی آپ سے کہہ کے اچانک کربلا ہو گئی ہے، آپ کے علم میں نہیں۔ بحثیں ہوئی، خط گئے آئے یزید کے پاس، ابن زیاد کے پاس، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، ادھر سے امام حسین، سارے جتنے قبیلے تھے وہ امام حسین کی مدد کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ جگہ جگہ امام حسین کو انقلابیوں نے روکا، امام حسین ترما بن علی بن حاتم طائی کے پوتے نے روکا امام حسین کو کہ میرے ساتھ چلیے، میں پہاڑ پر میں محفوظ کر لوں گا، یہ یزید کی فوج بال بیکا نہیں کر سکتی۔ بنو سعد ادھر سے امام حسین نے کہا اب جائیے، ہم موت کے راستے میں جا رہے ہیں، ہٹ جائیے ہم سے۔ ہمارے نانا نے بتایا تھا آپ روک لیے جائیں گے اور مار دیے جائیں گے، آپ کو لگتا ہے میں کوفہ پہنچ جاؤں گا، میں کب کوفہ جا رہا ہوں، جا تو کوفہ رہا ہوں لیکن میری موت راستے میں ہو جائے گی، یہ مجھے بتا دیا گیا ہے، میں اس صحرا میں مار دیا جاؤں گا، بوٹیاں بکھر جائیں گی ہماری تھوڑی دیر کے بعد، آپ ہمارے لیے خود ہٹ گئے، ہاں راستے سے ہٹ جائیے آپ۔ حر ابن یزید آیا، اور حر ابن یزید ہی آج میرا موضوع ہے۔ نوجوان نے کہا مجھے حر کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہیں، آپ نے مختار کے بارے میں گفتگو فرمائی، آپ نے فلاں کے بارے، آپ نے حر کے بارے میں۔ ہم نے کہا تم جوان ہو، ہم تم کو بتائیں گے کہ حر کیا ہے۔ حر ابن یزید ہر چیز ہے، قرآن ہے، حدیث بھی ہے، کوفہ کا عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، ہائیلی کوالیفائڈ تھا، آپ کی طرح کا جاہل نہیں تھا، نہ آپ کی طرح کا، نہ شیعوں کی طرح کا۔ اس کو پتا تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے مسائل کیا ہیں، امر بالمعروف کس کو کہتے ہیں، نہی عن المنکر کس کو کہتے ہیں، واللہ کس شے کا نام، تبرع کس کو کہتے ہیں، خمس و حج و زکوٰۃ، وہ سب جانتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں۔ امام حسین کی گفتگو سے اس نے اندازہ کیا کہ نماز و روزہ و حج و قربانی یہاں تک کا تو سفر میں کر چکا ہوں اور سب باقی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ یزید نے جہاد معطل نہیں کیا، جہاد سرحدوں کو ہو رہے تھے۔ اگر کسی نے اس بات پر گفتگو سنی، قرآن اور کربلا کے موضوع پر مولانا اسحاق نے 20 منٹ کا ایک خطبہ الحمرا ہال میں دیا تھا۔ اس وقت امیر حمزہ نے کہا جہاد رک گیا تھا سرحدوں پر، تو مولانا نے اٹھ کے جو اس کی دھجیاں اڑائیں وہ ضرور سنیں۔ اس سے بہترین اور قیمتی خطبہ میری زندگی میں پورا نہیں آیا۔ مولانا جاتے نہیں تھے، شفیق صاحب کو بھی نہ کر دی، ہر بندے کو نہ کر دی، شدید بیمار تھے۔ مجھے اطلاع ہوئی اپنی نوکری پر، میں نے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اسی وقت، کیونکہ کمیٹڈ میں تھا، میں آیا، وہ شدید بیمار، میں نے 2-3 گھنٹے میں ان کی ایسی عادت تیمارداری کی، ان کو سیٹ کیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھے، کہتے بتاؤ کدھر جانا ہے؟ میں لے کے لاہور پہنچ گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج یہ آدمی گفتگو کرے گا، موضوع قرآن اور کربلا ہے۔
جس طرح میں نے قرآن اور حسین پر گفتگو شروع کی ہے، اگر اس نے آج نہ کچھ کہا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ مجاہد کو کس جگہ کس محاذ پر لڑانا ہے، کون سی جگہ ہے جہاں مجھے ساتھ جانا چاہیے، اور کون سی جگہ اگر چلے بھی جائیں تو مجھے پتا ہے کیا گفتگو ہوگی۔ آتے میں لوگوں سے کہہ دیتا ہوں یہی کہا تھا، کہتے یہی کہا تھا۔ میں نے کہا بس ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے۔ قرآن اور کربلا کے موضوع پر جو گفتگو مولانا نے وہ کی ہے اس کو جا کے پڑھ لے۔ جہاد کوئی معطل نہیں تھے، حج ہو رہے تھے، نمازیں بھی پڑھی، جیسے سب کچھ ہو رہا تھا۔ پورے اتنے یزید اور ریاحی نے سب سنا اور دیکھا تو اس کو ایک بات سمجھ آئی کہ حسین کہتے ہیں کہ نماز و روزہ و حج و قربانی سب باقی ہیں، لیکن اس سے اگلا مصرع جو اس سے جملہ کا ٹکڑا ہے وہ ہے کہ تو باقی نہیں، سب ہیں لیکن اے حر ابن یزید الریاحی تو نہیں ہے، یہاں پر تیرے وجود کا احساس ان حکمرانوں کو نہیں ہے، یہ خود مسلط ہو گئے، یہ تجھ سے رائے لینا پسند ہی نہیں کرتے کہ آیا آپ میرے خلیفہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، آیا آپ مجھ پر حکمران بن سکتے ہیں یا نہیں، آیا آپ میرے امیر بن سکتے ہیں کہ نہیں، کیا مجھے آپ کو ایک ہادی کے طور پر لینا چاہیے، اس بات کا مجھے اختیار ہے یا نہیں، کیونکہ آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں اور پوری دنیا میں جو فیصلے جانے ہیں اس کا اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ 7 ارب لوگوں پر جو اس تمہارے بادشاہ نے حملہ کیا تھا یا اس نے جو معاہدے کیے تھے ان سب کا تعلق تیری ذات کے ساتھ تھا، تیرے ووٹوں سے آیا، تیرے نوٹوں سے آیا، تیری سٹیمپوں سے آیا، تیری مہروں سے آیا، تیرے آوے آوے کہنے سے آیا، تیرے نعرے لگانے سے آیا، تیری چاہتوں محبتوں کے ذریعے سے آیا، تیری کمپین چلانے سے یہ آیا، تیرا جلسہ کروانے سے یہ آیا تو کیسے آیا تھا؟ اگر نہیں آیا تو تیرے کہنے پہ نہیں آیا، خود مسلط ہو گیا تو تو بری ہے، اور اگر تیرے آنے سے یہ آیا ہے تو تو بری نہیں ہے۔ اگر 2 لاکھ لوگ اس نے مارے اور وہ غریب اور یتیم رات کو مرے اور دنیا نے جو زنا کیے ہیں وہ تیرے اوپر بھی اتنے ہی پڑیں گے جتنے اس کے اوپر پڑیں گے، اس لیے حساب اس قدر سخت ہوگا قیامت کے دن۔ اور اگر یہ مسلط ہو گیا تھا خود بخود، تو نے اس کو کس طرح سے ہٹانے کی کوئی کوشش کی؟ اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ جنانہ لگا لیتا یا تیرے گھر پر قبضہ کر لیتا، کوئی ڈاکو آ کر کے، کوئی مافیا آ کر کے، تو عدالتوں میں کیس لڑتا، لڑتے لڑتے مر جاتا، پولیس کے پاس جاتا، کوئی شور مچاتا، کوئی عوام و انصار اکٹھے کرتا، کوئی رنگ نسل قوم برادری کو آواز دیتا، کوئی اثر و رسوخ استعمال کرتا کہ نہیں کرتا؟ کرتا خداوند عالم کرتا۔ فرمایا میری زمین پر قبضہ ہو گیا تھا، تم نے کس طرح سے اس زمین کو پاک نہ رکھنے کا کوئی عہد ہی نہ کیا، تو سوتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، حج کیا، قربانی کی، روزے رکھے، رمضان جاگا، گیا عمروں پر اور تبلیغی اجتماعوں پر تو جاتا رہا، لیکن زمین تو ظلم سے بری رہی۔ یہاں آ کے حسین ابن علی نے پھر ایک چیز دی، وہ چیز جو اس کے جد کو کبھی ملی تھی، وہ چیز کہ جس کا فقط تعین ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں وہ اتنی قیمتی چیز تھی کہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے خدا کو زمین پر ایک چیز بنانی پڑ گئی، اور اس سے پہلے وہ چیز نہ تھی، وہ علامت زمین پر نہیں تھی، ویسی باتیں ہو رہی تھی، نظریے ہو رہے تھے، گفتگویں ہو رہی تھی، وحییں اتر رہی تھی، سب نبی آ رہے تھے، جا رہے تھے، عذاب ہو رہے تھے، امتیں مٹائی جا رہی تھی، فیصلے کیے جا رہے تھے، چیز نہیں تھی وہ زمین پر۔ وہ چیز کرنے کے لیے خدا کو وہ چیز کرنی پڑی، خدا نے کہا اس کو کرو۔ وہ چیز کیا تھی جو حسین ابن علی نے اس کو دی، اور اس کے نانا نے بھی اس چیز کے لیے جنگ لڑی، اور اسی چیز کے لیے ان کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کام کرنا پڑا۔ وہ چیز کیا تھی؟ یہ چیز ایک سمجھنے کی جو حسین ابن علی نے اس رات حر ابن یزید الریاحی کو عطا فرمائی ہے۔ سب کچھ تھا لیکن وہ چیز نہیں تھی۔ آج کے نوجوان کے پاس وہ چیز ہی تو نہیں ہے۔
وہ اس چیز کا نام ہے سمت کا تعین کرنا، سمت دینا کسی کو، جہد ادا کرنا، کوئی رخ زندگی کو دینا، رخ، جہد، ڈائمینشن، سمت، جس کو سمت بھی آپ بولتے ہیں، وہ سمت آپ کو عطا کی۔ اللہ نے کہا کہو انی وجہت وجہیہ، میں رخ کرتا ہوں، رخ کرتا ہوں، انی وجہت۔ یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جب بیان کی گئی تو ابراہیم نے کہا خداوند عالم، ڈسکس تو ہوتی چلی آ رہی ہے آدم سے لے کر مجھ تک کہ وجہت، میں رخ کرتا ہوں، اس رخ کو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسا بنانا پڑے گا کہ اس رخ کو چھو کر کے ہم دیکھ سکیں۔ اللہ نے کہا لڑکے کو لو، لڑکے کو یہاں سے لو، بیوی کو لو اور وہ مکہ لے جاؤ اور وہاں چھوڑ دو۔ لڑکا ان صحراؤں میں پل کر جوان ہوگا، مشکلات میں شکار کر کے روٹی کھائے گا، گندم اگائی تو سست ہو جائے گا، رہا پانی تو وہ ہم دے دیں گے، پانی ہی تو زندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جبریل جاؤ، جا کے ایڑی مارو اور وہاں سے پانی جاری کر دو، باقی ان کو کہو خود کھیتی باڑی میں بے وادن غیر ذی زرعن، ایک ایسی بستی کہ جہاں پر ایک بھی گھاس کا تنکا نہ اگتا تھا، صحرا میں لے جاؤ ان کو۔ وہاں صحرائی جانوروں کے بھاگنے دوڑنے کے پیچھے یہ اسماعیل بھاگے، کبھی ادھر کو جائے کبھی ادھر، تب وہ مند بنے، شکار، تیر چلائے، نیزہ مارے، تلوار کا وار کرنا سیکھے۔ جب بچپن سے لڑکا ایسی جنگ لڑنے والا، خون ریزی جنگ لڑنے والا ہو جائے کہ پلے۔ اس لڑکے کو پھر کیا کیا گیا؟ اس کو ایک قربانی کے پروسیجر سے گزارا گیا، اس میں بھی وہ کامیاب جب ہو گیا تو کہا اب اس لڑکے کو کہو تم دونوں مل کر یہاں پر ایک عمارت تعمیر کرو جس کو میرا گھر کہنا، بیت اللہ۔ یا اللہ میرا گھر تو 1 کنال کا، 3 کنال کا، 5 کنال کا، میرا تو میں تو سماتا ہی نہیں ہوں 8 کنال میں بھی۔ اے اللہ تو اتنے سے گھر میں سما گیا کہ میرا گھر بناؤ۔ اللہ تو لامحدود ہے، تیرا گھر کیسے بنائیں؟ فرمایا میں لامحدود ہوں، میرے بندے کی سوچ محدود ہے، میرا بندہ محدود ہے، اس کے لیے محدود گھر چاہیے۔ گھر میرا کہلائے گا لیکن اس کی سوچ کو تعین فراہم کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو، نانا نے ان کے وہ خراب ہو گیا تو اللہ نے یہ پیارے نبی نے آسمان کی طرف، قرآن میں آتا ہے، منہ اٹھا کر بار بار دیکھا کہ کب بیت المقدس سے رخ بدل کر مجھے اس تعین اور سمت اور سوچ والے گھر کی اجازت ہو کہ میں ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھوں۔ قبلہ دیا، سوچ کو ایک سمت دی، ایک جہت دی، اس جہت کو، سوچ کو رخ دیا، چرستے میں کھڑے ہو کر کے ایک رستہ طے کیا۔ آپ کا چرستہ نہیں، الف رستہ ہے، الف ہزار، 1000 رستہ ہے زندگی کا کہ کدھر کو جانا ہے۔ اس رستے میں سے ایک رستہ نکال کر کہا یہ ہے وہ رستہ، اس کو کہتے ہیں صراط المستقیم، اور تم یہ کہنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ایک تفسیر میں نے حضرت والا سے جو پہلی بار سمجھی تھی، ان ربی علی صراط المستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، جو راستہ دنیا میں دیکھنا ہو تو خانہ کعبہ کے ذریعے سے تجھے مل جائے گا، جو راستہ دیکھنا ہو تو محمد عربی کے ذریعے سے مل جائے گا۔ یہ تعین، یہ سمت، یہ جہت، یہ رخ، یہ ڈائمینشن ایک ایسی چیز تھی جو حر بن یزید رہائی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو تب بچتا ہے، تب باقی گنا جائے گا کہ جب تجھ کو میں سوچ دوں۔ اس رات امام حسین نے اس کو پھر ایک سوچ دی اس گفتگو میں۔ حر بن یزید نے صحبت امام حسین سے جو اخذ کیا وہ
کیا اخذ کیا؟ اس نے سوچ اخذ کی، اس نے رخ اپنا اخذ کیا، رخ لیا دامن حسین سے وابستہ ہو کر۔ اس نے اپنا کچھ اپنے پیر و مرشد امام حسین علیہ السلام سے، اس مرید باصفان صدق و صفان مرید صدق و صفان پاک صاحب مرید نے، جو پہلے سے متقی تھا، آپ سے ایک چیز لی جو آپ نے اس کو دی، شعور زندگی دے کر کے، اس کو اس کی زندگی کا مقصد دے کر کے، اس کو اس کی زندگی کا ایک رخ دیا، جس کو اس سے سمجھا اور غور کیا۔ اور پھر اس نے یہ کیا کہ جنگ کی صبح میں جب اس کی سوچ کا رات بھر 9 کی رات امام حسین اس سوچ پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اور یزید ابن ریاحی صبح کے لیے اپنی سوچ کو استعمال کر کے جہت طے کر رہا تھا، سمت طے کر رہا تھا، کس سمت کو جانا ہے۔ امام حسین تسبیحات پڑھ رہے تھے کہ دنیا سے اب ہم چلے جائیں گے۔ یزید ابن ریاحی ساری رات اپنی سمت کا تعین کرتا رہا بیٹھ کر کے کہ مجھے ایک سمت کو جانا ہے، مجھے اس رخ پر جانا ہے، زندگی ادھر لگانی ہے، زندگی اس کے لیے ہوئی ہے، ایس زندگی کا مشن یہ ہے۔ یہ کیا تھا جو آج تک میں سب کچھ تو کرتا رہا ہوں لیکن مجھے وہ سمت نہیں ملی؟ تو اس نے پھر اپنے سوچ میں اپنے یاروں کو اکٹھا کیا، اپنے باپ بھائیوں کو اکٹھا کیا، اور وہ اکیلا نہیں آیا، 50 سے زیادہ یاروں کو لے کر آیا ہے۔ 72 وہ تھے جو پہلے سے موجود تھے، باقی پھر 150 کے قریب لوگ ہو گئے، 80 کے قریب لوگ اور آئے ہیں۔ ان میں زہیر ابن القین بھی ہیں جو حضرت علی کو کے ساتھ مل کر جنگ نہیں لڑی ہے، لیکن وہ حضرت علی کے نہیں، وہ حضرت عثمان کے حق میں تھے، نہ حضرت علی کے ساتھ گئے نہ حضرت حسن کے ساتھ گئے، لیکن حضرت حسین تک آتے آتے اس پہ معاملہ کھل گیا، اس نے دونوں کو ساتھ نہیں دیا، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے ساتھ نہ دینے کا، وہ رات امام حسین کے پاس 90 سال کی عمر میں پہنچ گیا ہے۔ داستان آپ کون سی مجھ سے سننا چاہتے ہیں؟ کٹنے کی داستانیں چھوڑو، وہ جو جیا گیا ہے 9 کی رات تک 10 کی صبح تک، وہ جو زندگی جی گئی ہے نا، اس کی مجھ سے بات کرو۔ کٹ جانے کے بعد کی ایک زندگی ہے، اس پہ تو مفصل اس سے پہلے ایک اللہ کے نام پر زندگی جیا گیا ہے کہ کس طرح سے جیا جاتا ہے، ہاؤ ٹو اسپینڈ یور لائف، زندگی کو کس طرح سے خرچ کیا جائے، ہاؤ ٹو ڈیل ود یور لائف، اپنی زندگی کو کس طرح سے رہنمائیوں کے راستے میں لایا جائے۔ بے سمت آدمی کبھی بھی کسی بھی الجھن میں گرفتار ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی چھوٹی سی بات کو دکھانے کے بعد، مغالطہ دینے کے بعد بھاگ کر آئے گا، اس کا جواب دے دو، اس کا جواب دے دو، اس کا جواب دے دو، اس کا جواب دے دو۔ وہ جو سمت والا آدمی ہے اس کی منزل بھی کھوٹی کر رہا ہے۔ سمت والے آدمی کو چاہیے ایسے آدمی سے تعلق نہ جوڑے، اس کا فون نہ سنے، اس کو وقت نہ دے، اس کے میسج کا جواب نہ دے، وہ سوال آ کر کرے اس کو مجلس سے اٹھا دے، فارغ کر دے 2-3 دن کے 4 دن کے بعد کہ یہ بار بار آ کر میری منزل بھی کھوٹی کر رہا ہے اور دوستوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ آپ یہ کہتا ہے پھر سے سبق شروع کر دو، پھر سے سبق شروع کر دو، 4 دن میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر 8-10 دن کے بعد پھر سے وہی بات شروع۔ یہاں ایک پروفیسر آتے ہیں، ان کی عمر 60 62 63 سال ہوگی، 15-20 سال مولانا صاحب کے پاس جمعے سنے، اب آ کے پھر وہ مجھے تنگ کرتے ہیں اور آوارہ پھر رہے ہوتے ہیں ڈی گراؤنڈ کے اندر اپنے لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل ہیرو بن کر 70 سال کی عمر میں نا، پھر آ کر کہیں وہ کاشف صاحب یہ نظام کیسے بدلا جائے گا؟ وقت ضائع کر رہے ہیں میرا 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر امت بھی آئے گی اور صحابی، دونوں کا بخاری شریف میں لفظ اصحابی اور امتی دونوں آئیں گے۔ رسول کہتے ہیں میں انہیں پہچان جاؤں گا، وہ مجھے پہچان جائیں گے، میں ان کو حوض کوثر کا جام دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں گا۔ رسول خدا نے فرمایا میرے ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا، اللہ سے پوچھوں گا یہ میرے صحابی ہیں، ان کی میں شکلیں پہچانتا ہوں، یہ امتی ہیں کیونکہ ان کے چہرے کو بازوؤں پر
وضو کی وجہ سے نور کے نشان ہے، لیکن یہ پردہ کس لیے کر دیا گیا؟ فرمایا تیرے بعد انہوں نے نئی نئی بدعتیں دین میں ایجاد کر لی، نئی سوچیں، نئے فکری زاویے، بے سمت کی زندگی، بے رخ زندگی انہوں نے اختیار کر لی، تیری طرف ان کا رخ نہیں رہا تھا نبی، اس لیے اللہ ان کو جہنم لے کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہوں گا سوکن سوکن، دور ہو جائیں مجھ سے، یہ دور ہو جائیں۔ میں نے یہاں پہ ایک جمعہ لکھا تھا، من السوکن من الرب سلم الى سوکن، کہتے پل صراط سے رسول خدا جب لوگ گزریں گے تو رسول اللہ کہیں گے رب سلم، یا اللہ سلامتی سے گزر جائیں، سلامتی سے گزر جائیں۔ میں نے کہا یہاں سے ایک سفر شروع ہوگا، رب سلیم سے لے کر سوکن تک کا سفر۔ میں نے لکھا تھا، موقع نہیں آیا آپ سے گفتگو کرنے کا۔ پل صراط سے گزر جائیں گے مگر حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے، جنت نہیں جانے دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ جنت کے قریب جا کر ہٹا لیے جائیں گے۔ فرمایا کچھ ایسے ہوں گے صرف ایک بالشت، ایک گٹھ جس کو آپ کہتے ہیں، جنت سے کے قریب جائیں گے تو وہاں سے اٹھا کے جہنم پھینک دیے جائیں گے۔ دکھاوے کے عمل کرتے تھے، اللہ نے بھی دکھاوے کی جنت دکھا دی۔ اللہ نے بھی دکھاوے کی جنت دکھا کر کہا تم نے دکھاوے کے عمل کیے، ہم نے تم سے دکھاوے کی جنت۔ بہلول ایک نان بھائی کے پاس گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے جا کر کے وہاں سے اسے کہا روٹی کھلا دو، روٹی کھلا دو۔ تو اس نے اسے کہا کس طرح سے روٹی کھلا دو؟ پیسے نہیں ہیں۔ نے کہا اچھا روٹی کھلا دو۔ اسے روٹی ان کو نہیں دی، اس کی روٹی کی کہتا آواز سے مزہ لے لی۔ تو کچھ دن کے بعد بہلول خود گیا، اس کے ہاتھ میں سونے کی اشرفیاں تھیں۔ اس سے کہا پاگل کے ہاتھ میں سونے کی اشرفیاں؟ بہلول نے کہا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو کافی دیر روٹی اس کو کھلائی، کھلانے کے بعد کہتا بہلول سونے کی اشرفیاں مجھے دے دو۔ اسے کہا اچھا۔ اس نے ٹک 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 کر کے چھن 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 کی آواز آئی، ساری اکٹھی کر کے کہا بہلول دے دو۔ کہتا اسے روٹی کی آواز سے پیٹ بھر دیا، جس کی چھن چھن سے تم پیٹ بھر لو۔ آپ نے آواز کے ذریعے سے اللہ 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 کر کے خدا کو منایا، خدا نے آپ کو جنت دکھا دکھا کر آپ کو جنت سے ٹرخایا۔ سمت کا تعین کیا حر ابن یزید کا۔ نبی نے کہا کہ نماز پڑھنے سے پہلے یہ پڑھو انی وجہت وجہی للہ، کہ میں نے رخ کیا اس اللہ کی طرف اپنے چہرے کا۔ جب بھی تو تمہیں میں کہتا ہوں کہ پاؤں کو سیدھا رکھو، اگر نہیں رکھو گے کعبہ سے ٹیڑھے ہو جائیں گے تو تمہارے سارے عمل زندگی کے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کعبہ کی جانب پاؤں رکھو تاکہ ہم کہیں کہ یا الہی سیدھا سفر کیا ہے۔ اتنا ٹیڑھا 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 کرتا تو کتنی دور چلا جاتا ہے آدمی۔ جنکشن چھوٹا سا ہے تو ہوتا ہے یوں 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 یوں، ٹرین کا بدلتا ہے تو ٹرین لاہور کی بجائے پشاور کو نکل جاتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا فرق شروع ہوتے ہوتے ہی تو بدلتا ہے۔ اس لیے نبی نے کہا جب تک تمہاری صفیں سیدھی رہیں گی تمہارے دل سیدھے رہیں گے۔ آپ کی صفیں ٹیڑھی ہیں، رخ کا تعین امام حسین نے اس کا کیا، اور جب کیا تو وہ آ گیا میدان میں، اور اس سے صبح کے وقت آ کر کہا یا امام میں ہی تھا جس نے آپ کو روکا ہے۔ فرمایا اب کیا صورت ہے؟ فرمایا اب یہ ہے کہ دل تائب ہو گیا ہے، آپ کی گفتگو نے، آپ کے کردار نے مجھے روشنی بخشی، مجھے شعور زندگی بخشا، مجھے سوچنے کا رخ دیا، مجھے سوچنے کی سمت دی، مجھے ایک جہت فراہم کی، ایک سائڈ، ایک ڈائمینشن میں نے اپنے لیے سلیکٹ کر لی رات کے وقت میں کہ اس طرف رسول خدا کا بیٹا ہے، مقدس بیٹا ہے۔
لیکن اس مقدس بیٹے نے صرف بیٹا ہونے کی حیثیت سے کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک سچے مومن کی حیثیت سے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے مان لو، وہ کہتا ہے میں مومن خدا ہوں اس لیے مجھے اپنا مان لو۔ حسین نے جذباتی نہیں کیا میں نبی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں۔ اس کا نام ہے حر، اور حر کیا ہے؟ حر عربی زبان میں آپ لفظ حریت بولتے ہیں، حریت اور آزادی، کہ حریت پسند کسی زمانے میں آپ کا ٹی وی کہتا تھا مجاہدین کا نام لیتے، خواہ مجاہد لفظ نہ بولتے، میڈیا نے بند کیا رکھا ہے، جہاد سے نفرت ہے امریکہ کو، کہ آپ کہتے تھے ہم بچے ہوتے تھے تو کشمیر میں لڑنے والوں کو حریت پسند کہا جاتا، آزادی پسند۔ آپ کے ساتھ بڑا کھیل کھیلا گیا ہے شروع سے، آپ کے تو لفظ ہی بدل دیے انہوں نے تاکہ آپ صحیح سوچیں نہیں، لفظ بھی کہیں آپ کو صحیح سوچنے پہ مجبور نہ کر دیں۔ یہ بھی میرے پاس جمعہ لکھا پڑا ہے کہ لفظوں کے ذریعے سے کس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے، یہ بھی میرے پاس پورا جمعہ لکھا پڑا ہے۔ جمعے تو اتنے لکھے پڑے ہیں کہ بیچارے پڑے ہیں، پتہ نہیں مر گیا تو کون سنائے گا، کس کے گھر جائے گا یہ سیلاب بلا میرے ماں۔ سوچتا ہی تو رہتا ہوں، حمام ہوں نا، لکھتا ہی تو رہتا ہوں، حارث ہوں نا۔ تو امام نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا حر۔ اس سے پہلے بھی یزید تھا، حر ابن یزید، لیکن جب سے یزید نے امام حسین کو شہید کیا ہے تب سے یزید پلید ہو گیا ہے، کوئی بچے کا نام نہیں رکھتا، ورنہ اس سے پہلے لوگ یزید نام رکھتے تھے۔ کربلا نے اس کو ہمیشہ کے لیے پلید بنا دیا ہے اور حسین کو شہید بنا دیا ہے۔ کربلا ہی فیصلے کر رہی ہے کہ کون شہید اور کون پلید۔ ناپاک یزید اور پاک حسین، کتاب کا نام لکھا تھا شفیع پاڑوی مرحوم نے، امام پاک اور یزید پلید۔ امام نے پوچھا کیا نام ہے؟ حر۔ حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ فرمایا انت الحر فی الدنیا والآخرہ، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہو کر جیا، آخرت میں بھی تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ کہ سب سے پہلے ہم جانے لیں گے، میں، میرا بھائی، میرے رشتہ دار سب ہم جانے لیں گے۔ میں ہی تو لایا تھا آپ کو۔ عمر ابن سعد بھی بیٹھا ہے، صحابی کا بیٹا ہے۔ یہ پوچھتے صحابی کا بیٹا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اگر نبی کے بیٹے کو تم گمراہ کہہ سکتے ہو حسین کو، تو صحابی کا تو بہت زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا بیٹا گمراہ ہے اور سیاسی غلطی کی اور اس سے اجتہادی غلطی کی، جیسے پیر فضل قادری کہہ رہا ہے، اس کی کتاب میں پوسٹ مارٹم کروں گا، ہنسی آئی مجھے پڑھ پڑھ کے، ہے چلاک اور مکار قسم کا آدمی، لیکن چکر مکار کی مکاری کو میں لپیٹ نہ دے لوں تو یہ کہاں کا ممکن نہیں کہ انصاف۔ خدا نے اتنی تو دستے آزادی میں اور دستے حسینی میں طاقت رکھی ہے کہ مکاروں کے مکاریوں کے پردے کو پھاڑ کے رکھ دیں۔ ہاں، یہ آپ نے اس کو عطا کیا ہے، سمت عطا کی اس کو۔ حر ابن یزید کربلا کے اندر سوچ کی علامت ہے، جہد کی علامت ہے۔